میں اپنے قبائل مظلوم قبائل کی حوالے سے بات کرتا ہوں۔ حضرت اس سے پہلے جو مردم شماری ہوئی تھی وہ 2017 میں تھی۔ ہمارے دوسرے کولیگ بیٹے ہیں، میں اگر مثلا شمالی وزیرستان ہے، اس کے جب آئی ڈی پیز تھے، وہ جب آئی ڈی پیز بن گئے تھے آپریشنوں کے نتیجے میں، تو ان کو شمار کیے تھے 11 لاکھ سے زیادہ لوگ شمالی وزیرستان سے آئی ڈی پیز، اور مردم شماری میں ان کو حساب کیے 5.5 لاکھ۔ یہ کھلا تضاد ہے کہ مردم شماری میں لوگ کم ہو گئے، اور جب آئی ڈی پیز بنے تھے اور اس کو این ڈی ایم اے وغیرہ نے سب کو شمار کیے تھے، خانہ شماری سب کچھ انہوں نے بھی کیا تھا، تو اس کے ہوتے ہوئے کہ جو لوگ وہاں رہ گئے تھے 2-3 تحصیلوں کے، وہ یہ 11 لاکھ کے علاوہ تھے جو آئی ڈی پیز تھے۔ تو مردم شماری میں صرف وہ لوگ گویا کہ شمار میں آئے جو وہاں آئی ڈی پیز نہ بنے تھے یا محسوس چند لوگ، تو تقریباً گویا کہ 15 لاکھ کی آبادی میں وہ 5.5 لاکھ شمار ہو گئے۔ 2 قومی کی اسمبلی کے سیٹ بنتے اور وہ ایک ہی رہ گیا۔ جنوبی وزیرستان میں جی 2 قومی اسمبلی کے سیٹ تھے، اور عین جب وہ آپریشنوں کے زمانے میں وہ مردم شماری ہو رہی تھی، تو اس کی مردم شماری اتنا کم ہو گیا کہ وہ 2 سیٹ 1 سیٹ میں تبدیل ہو گئے، تباہی ہو گئی قبائل کی۔ اسی طرح خیبر ایجنسی کے 2 قومی اسمبلی کے سیٹ تھے، 1 ہو گئے۔ اسی طرح باجوڑ کا قرم ایجنسی کا، حضرت وہاں بہت پریشانی ہے، یہاں ہمارے توری صاحب ہے، وہاں چونکہ مشترکہ آبادی ہے، اہل تشیع بھی ہے، اہل سنت بھی ہے، اور پہلے زمانے سے 2 سیٹ تھے، ایک اہل تشیع کا آتا تھا، ایک اہل سنت کا، عجیب بات تھی، ایک تقسیم ہوئی تھی۔ اب یہ آپریشنوں کے زمانے میں جب انہوں نے مردم شماری کی، وہ لوگ کم تھے وہاں، تو اس کے نتیجے میں وہ 1 سیٹ ہو گیا۔ اب دونوں کے درمیان مسائل پیدا ہوں گے، ہمارا اپنا خلقہ ہے وہ چلا گیا اس میں۔ تو اس حوالے سے قبائل پہلے سے آپریشنوں کے زد میں، دہشت گردی کے زد میں، بدحالی پہلے سے مسلط ہے، کوئی روزگار وغیرہ ہے نہیں، اور مردم شماری کے نتیجے میں ان کو اتنے کم ظاہر کیے کہ لوگ بڑھتے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، قبائل کم ہو رہے ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اور میں حیران ہوں اپنے ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو بھی، اب اس کو سپریم کورٹ کا نام دینا میرے خیال میں تو نہیں سمجھتا حضرت کہ اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کہا جائے یا پی ٹی آئی کا دوسرا ونگ کہا جائے، یہ چیف جسٹس ہے یا عمران خان کا کوئی وائس چیئرمین ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت اس پارلیمنٹ کی کیا اوقات ہے؟ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل ایکٹ یا سیاسی پارٹیاں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جمہوریت کی کیا ضرورت ہے؟ نہ اس ملک میں پارٹیوں کی ضرورت ہے، نہ سیاست کی ضرورت ہے، نہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہاں اگر آپ قرارداد پاس کرتے ہیں اتفاق رائے سے، وہ جوتے کے نوک پر رکھ کر پھینک دیتے ہیں۔ یا آپ کی حیثیت ہے یا ہماری حیثیت ہے؟ تو حضرت اس ملک میں جب اس انداز سے ایک ادارے کی بجائے پارٹی بن جاتی ہے، تو ایسے حالات میں ہمارا کیا کردار ہے یہاں؟ تو ہمیں بھی اپنے آپ کا حوالے سے سوچنا ہے، اور اپنے مستقبل کے لیے سوچ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے نہ قبائل میں کم از کم ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، اور اگر سپریم کورٹ خامخواہ کہتے کہ میں الیکشن کمیشن بھی ہوں، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا، کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن جیسی ادارے کی ضرورت ہے؟ جب وہ تاریخ خود دیتے ہیں، جب وہ شیڈول خود دیتے ہیں، جب ان کا کردار وہ خود ادا کرتے ہیں، میرے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ ایک شعبہ یا سیکشن بنایا جائے، اس میں ضم کیا جائے الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح اس پارلیمنٹ کا
सरबराह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। हजरत आपकी हैसियत क्या है, हमारी हैसियत क्या है? वजीर आजम को भी चीफ जस्टिस बनाया जाए, चीफ जस्टिस को वजीर आजम बनाया जाए, चीफ जस्टिस को सदर भी बनाया जाए, चीफ जस्टिस को स्पीकर भी बनाया जाए, चेयरमैन साइलेंट भी बनाया जाए। मेरे ख्याल में इस मुल्क में दूसरे तमाम इदारों की कोई हैसियत नहीं है। मेरे ख्याल में उसको इस मुल्क का सब कुछ बनाया जाए, जो कुछ है वो यकीन जानिए हर चीज में। सुमोटो एक्शन, यार सुमोटो का तो इजाजत अगर दिया गया था, उनको क्या पता था कैसे लोग भी आएंगे कि इस मुल्क का किसी तरह तबाही करेंगे। तो ये सुमोटो एक्शन, इसके हवाले से कानून साजी हमारी, वो कहते हैं आप कानून साजी करेंगे, मैं उसको उड़ा दूंगा। तो ये कानून साज के इदारा भी है, और वो कहते हैं कानून तशरीह करने वाले भी है, कानून नाफिज करने वाले भी हम हैं। तो ये कानून नाफिज, मेरे ख्याल में सब कुछ वो खुद है, तो फिर मजीद इस इदारों की न जरूरत है। और अब मेरे ख्याल में ये सिक्योरिटी इदारों की इंचार्ज भी उनको बनाया जाए इसके बाद। जी, आइन की पासदारी तो नहीं है, आइन कौन बनाएगा? आइन तो ये पार्लियामेंट बनाएगा। ये पार्लियामेंट उनके नजर में तो कोई हैसियत नहीं रखता। तो जब पार्लियामेंट की कोई औकात नहीं है, तो आइन की क्या हैसियत है? आइन तो आपने बनाया है, आइन तो इसी इदारे ने बनाया है। जब ये इदारा उनके नजरों में कुछ नहीं है, तो आइन उनके नजरों में तो एक कागज का टुकड़ा है। तो आइन वो खुद बनाए, कानून वो खुद बनाए, और ये तमाम इदारे अपने अंदर वो जम करे और उस तरह वो हजम भी करे। तो मेरे ख्याल में उसका हाजमा बहुत मजबूत है, और ये सब कुछ हजम भी कर सकते हैं। पता नहीं किस हकीम ने उनको इस किस्म की गोलियां दी है कि सब कुछ वो हजम करते हैं। बहुत मजबूत हाजमा है हमारे इस जबरदस्त चीफ जस्टिस साहब का। मैं उनका कदर करता हूं, इज्जत करता हूं, लेकिन कम से कम उनको चाहिए कि दूसरे इदारों का कदर करे, इज्जत करे। थैंक यू। तो ये पार्लियामेंट है, पार्लियामान का एक इज्जत आप हम सबका जो है निगरान आप है इस पार्लियामेंट। शुक्रिया जनाब। तो इसी हवाले से मुफ्ती साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन।